الرحمن الرحيم اللهم اغسلني فيه من الذنوب وطهرني فيه من العيوب وامتحن قلبي فيه بتقوى القلوب يا مقيل عثرات المذنبين. الرحمن الرحیم 23ویں روزے کی دعا کی تلاوت کا شرف ہم نے حاصل کیا۔ اس دعا میں بہت سارے معارف کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، بالخصوص انسان کے باطن کی طہارت، انسان کے دل اور روح کی پاکیزگی کے بارے میں خاص اشارہ ملتا ہے۔ اللہم اغسلنی فیہ من الذنوب، اے اللہ مجھے اس دن گناہوں سے دھو دے، مجھے گناہوں سے دھو دے کا مطلب یعنی ظاہری دھونا نہیں ہے، ظاہری غسل نہیں ہے۔ ظاہری غسل کی بھی ایک اہمیت پائی جاتی ہے، لیکن ظاہری غسل سے زیادہ انسان کے باطن کی غسل کی اہمیت زیادہ ہے، یعنی باطن کے غسل سے مراد باطن کی طہارت، انسان کے روح کی طہارت، انسان کے دل کی طہارت، اس کی زیادہ اہمیت پائی جاتی ہے، کیونکہ ظاہری پاکیزگی، صاف ستھرائی جو ہے وہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کے باطن کی طہارت دیکھ رہا ہوتا ہے، انسان کے روح کی طہارت وہ میرے اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھتی ہے۔ اور پروردگار کی ایک صفت ہے کہ پروردگار انسان کے گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے اور سب سے غالب صفت ہے کہ میرے مالک گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ لہٰذا اس صفت کو ہمیں بھی اپنانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے، ہمیں بھی معاف کرنا چاہیے۔ معاف کرو تاکہ معاف کیے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے، لوگوں کے گناہوں پر پردے ڈالتا ہے۔ تم بھی لوگوں کے گناہوں پر پردے ڈالو، لوگوں کے عیوب پر پردے ڈالو، لوگوں کی خامیوں پر پردے ڈالو۔ غیبت، تہمت سے پروردگارہ ہمیں محفوظ فرما۔ وَطَاهِرْنِي فِيهِ مِنَ الْعُيُوبِ، اے اللہ مجھے عیبوں سے پاک کر دے، مجھے عیبوں سے، گناہوں سے طاہر کر دے، پاکیزہ کر دے۔ انسان کی روح نجس ہو جاتی ہے، انسان کا باطن نجس ہو جاتا ہے، اس کا ایک بڑا عنصر انسان کی حرام نگاہ کرنا ہے۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شیطان کے تیروں میں سے ایک آلودہ تیر وہ حرام نگاہ ہے، اور جو حرام نگاہ کو ترک کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایسا ایمان عطا فرماتا ہے کہ جس ایمان کی میٹھاس وہ اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ آج میرے معاشرے کا جوان ترک نگاہ کرے، ترک حرام نگاہ کریں، اس کا ایمان مضبوط ہو جائے گا، اس کا ایمان کبھی ہو جائے گا۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج ہمارے جوانوں میں حرام نگاہ کا رواج بڑھتا جا رہا ہے، اور اس سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ایک جوان حرام نگاہ تو کرتا ہے لیکن حرام نگاہ کرنے کو گناہ نہیں سمجھتا، اور حرام نگاہ صرف باہر چلتی خاتون پر نہیں ہوتی، بلکہ حرام نگاہ جو آپ اپنے موبائل میں کوئی غلط چیز دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بھی حرام نگاہ کے زمرے میں شمار ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قُلِ الْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ پردہ صرف خواتین کے لیے واجب نہیں ہے، پردہ صرف خواتین کے لیے نہیں ہے، مردوں کا بھی پردہ ہوتا ہے۔ مردوں کا پردہ یہ ہے کہ مرد حضرات اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، سر اٹھا کر چلیں، سر اٹھا کر چلیں، لیکن نگاہوں کو نیچے رکھ کر چلیں۔ رجب علی حیات ایران کا
ایک بڑا عارف گزرا ہے، ایک سادہ سا انسان تھا، درزی، چھوٹی سی دکان ہے، لیکن جوانی میں اس نے حرام نگاہ کو اصلاً ترک کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس ایمان، اس حرام نگاہ کے ترک کرنے کے بدلے میں وہ مقام عطا کیا کہ اس کی برزخ کی آنکھ کھل گئی۔ وہ کسی شخص کو دیکھتا تھا تو جان جاتا تھا اس شخص کا ایمان کتنا مضبوط ہے یا کتنا ضعیف ہے، چہرہ دیکھ کر جان جاتا تھا کہ اس انسان نے کون کون سے گناہ کر رکھے ہیں، کون کون سے اللہ تعالیٰ کی معصیت کی ہے۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ پروردگارہ ہمیں حرام نگاہ سے بچا، میرے مالک دو جہاں، ہمارے جوانوں کو حرام نگاہ سے بچنے کی توفیق عنایت فرما۔ اور جوانوں، ایک اور میسیج، وہ بھی میرے معصوم امام صادق علیہ السلام کا۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بہت ساری نگاہیں حسرتیں چھوڑ جاتی ہیں۔ جوانوں، ہر انسان کی حسرت، ہر انسان کی خواہش پوری نہیں ہوتی، اور جب ایک انسان حرام نگاہ کسی پر ڈالتا ہے تو ایک خواہش پیدا ہوتی ہے، ایک خواہش پیدا ہوتی ہے، ایک حسرت پیدا ہوتی ہے، اور ہر حسرت پوری نہیں ہوتی ہے، ہر خواہش پوری نہیں ہوتی۔ لہٰذا ان حسرتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے، اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنے کے لیے حرام نگاہ سے بچیے۔ وَامْتَحِنْ قَلْبِي فِيهِ بِتَقْوَى الْقُلُوبِ، اے پروردگارہ میرے دل کو صاحبان تقوی کے دلوں جیسا بنا دے۔ یہاں پر یہ نہیں کہا کہ کسی مجتہد کے دل جیسا بنا دے یا کسی بڑے عالم کے دل جیسا بنا دے، نہیں، کہا کہ صاحبان تقوی ہر انسان ہو سکتا ہے۔ یہ ایمان کا درجہ، یہ مقام ہر کوئی حاصل کر سکتا ہے۔ متقی ہر شخص بن سکتا ہے، عارف ہر شخص بن سکتا ہے۔ میں نے مثال دی رجب علی خیاط کی، ایک درزی تھا، ایک عالم نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ مقام عطا فرمایا کہ علماء کرام اس سے درس لینے کے لیے آتے تھے، علماء کرام اس سے سبق لینے کے لیے آتے تھے۔ وہ کیا تھا؟ اس کے ایمان کا، اس کی طہارت کا، اس کے باطن کی پاکیزگی کا نتیجہ تھا۔ پروردگارہ ہمیں باطن کی طہارت عطا فرما۔ یا مقیل حسرات المذنبین، اے گناہ گاروں کی لغزشوں کو معاف کرنے والے۔ یہاں پر پروردگار کی خاص صفت کی طرف اشارہ ہے، مقیل، یعنی مقیل اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو صرف اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف نہ کریں بلکہ گناہ گاروں کی عزت کو بھی بحال کرے۔ میرا اللہ کتنا رحیم و کریم ہے، یعنی صرف اللہ گناہوں کو معاف نہیں کرتا بلکہ گناہ گاروں کی عزت کو بھی بحال کرتا ہے، بلکہ گناہ گاروں کے گناہوں پر پردے ڈالتا ہے۔ ستار العیوب، ستار العیوب یعنی گناہوں پر پردے ڈالنے والا۔ پروردگار کی ذات ستار العیوب ہے، اپنے نہیں چاہتی کہ یہ میرا بندہ، یہ میرا گناہ گار بندہ دوسروں کے سامنے پشیمان ہو، دوسروں کے سامنے شرمندہ ہو، اس لیے میرا مالک دوسروں سے اس کو محفوظ کرنے کے لیے پردے ڈال رہا ہوتا ہے۔ پروردگارہ ہمیں محمد علی محمد کے صدقے سے ہمیں وہ ایمان کی قوت عطا فرما۔ پروردگارہ ہمیں پاکیزگی، باطن کی روح کی پاکیزگی عطا فرما، اور ہمیں حرام نگاہ سے بچنے کی توفیق عنایت فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔